تصور کریں کہ اسلام آباد کے کسی عام سے علاقے میں ایک ڈرائی کلینر کے دکان پر چھاپا پڑتا ہے بالکل. اور وہاں دھلنے کے لیے آئے ہوئے کپڑوں کے ڈھیر میں سے پلاسٹک کے کچھ عام سے لانڈری بیگز ملتے ہیں، لیکن ان بیگز کے اندر مطلب کپڑے نہیں ہیں۔ جی، ان میں کچھ اور ہی تھا. بالکل، ان میں دنیا کے سب سے خطرناک ہتھیار یعنی مکمل ایٹم بم بنانے کے سٹیپ بائی سٹیپ بلو پرنٹس اور ڈیزائنز موجود ہیں۔ ارے، یہ سن کر تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی ہالی ووڈ فلم کا سین ہو. ہے نا؟ لیکن یہ کوئی فلم نہیں ہے، بلکہ ہماری آج کی اس گفتگو کے مرکز میں موجود حقیقت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جن ذرائع، آرٹیکلز اور تحقیقی نوٹس کو کھنگالنے والے ہیں وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے گرد گھومتے ہیں۔ ایک ایسی شخصیت جنہیں ایک طرف تو ظاہر ہے ان کے ملک میں قومی ہیرو تسلیم کیا جاتا ہے، ہاں، اور دوسری طرف عالمی سطح پر انہیں دنیا کے سب سے بڑے اور پیچیدہ غیر قانونی جوہری نیٹ ورک کے بانی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ہمارا مقصد اس نیٹ ورک کے کام کرنے کے طریقے اور اس گلوبل سپلائی چین کو سمجھنا ہے۔ بالکل. اور یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ کیسے ایک شخص کا علم اور تکنیکی مہارت پوری دنیا کی سلامتی کے توازن کو بدل سکتی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو چلیں ذرا اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ آخر یہ سب شروع کہاں سے ہوا اور ایک عام سی نظر آنے والی سپلائی چین نے دنیا کو کیسے تبدیل کیا۔ تو دیکھیں، جب ہم ان تحقیقی مقالات کی گہرائی میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کہانی کا آغاز 1970 کی دہائی میں یورپ سے ہوتا ہے۔ اچھا، یورپ سے؟ جی ہاں، ڈاکٹر خان اس وقت یورینکو کے ایک ڈچ ذیلی ادارے میں کام کرتے تھے۔ یہ یورینکو یورپ کا ایک انتہائی اہم جوہری کنسورشیم تھا۔ تو وہاں کام کرنے کے دوران ہی انہوں نے گیس سینٹریفیوجز کے وہ انتہائی خفیہ بلو پرنٹس حاصل کیے۔ بالکل. اور جب ہم سینٹریفیوج کی بات کرتے ہیں تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی لیب میں رکھی مشین نہیں ہوتی۔ مطلب یہ کافی بڑی مشینیں ہوتی ہیں؟ ہاں، یہ انتہائی حساس، تیز ترین رفتار سے گھومنے والی بڑی بڑی مشینیں ہوتی ہیں جو یورینیم کو افزودہ کرتی ہیں، اور یورینیم کی یہی افزودگی کسی بھی جوہری ہتھیار کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں پر اس وقت کے حالات کو سمجھنا بھی تو ضروری ہے نا۔ 1974 میں بھارت نے اپنا پہلا ایٹمی تجربہ کر لیا تھا۔ اس دھماکے نے اس پورے خطے کا پاور بیلنس بالکل بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ بالکل، پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھا، اور اسی پس منظر میں ڈاکٹر خان یہ سینٹریفیوج ڈیزائنز لے کر پاکستان واپس آئے۔ ان کا مقصد اس وقت بالکل واضح تھا، اپنے ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانا۔ انہوں نے کوہوٹا میں خان ریسرچ لیبارٹریز یا KRL کی بنیاد رکھی۔ اور انہی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ 1998 میں پاکستان نے اپنے کامیاب جوہری تجربات کیے اور انہیں محسن پاکستان کا درجہ دیا گیا۔ صحیح، یہاں تک تو کہانی ایک قومی دفاع کی لگتی ہے۔ ہاں، لیکن میری سمجھ میں جو بات نہیں آ رہی وہ اس کا دوسرا رخ ہے۔ مطلب یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی ماسٹر شیف کسی 5 اسٹار ریسٹورنٹ سے ان کی سب سے خفیہ اور خاص ترکیب چرا لے تاکہ اپنے ملک میں ایک شاندار ریسٹورنٹ کھول سکے۔ بالکل، بہت اچھی مثال ہے۔ لیکن پھر اچانک وہ اس ترکیب کی غیر قانونی فرنچائزز پوری دنیا میں بیچنا شروع کر دے۔ تو آخر ملکی دفاع کے لیے بنایا گیا ایک خفیہ پروگرام دنیا کے سب سے بڑے غیر قانونی بازار میں کیسے تبدیل ہو گیا؟ تو دیکھیں، آپ کی ماسٹر شیف والی مثال یہاں بالکل فٹ بیٹھتی ہے، لیکن اس میں ایک اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ تصور کریں کہ اس شیف کو اپنا نیا ریسٹورنٹ بنانے کے لیے کمرشل اوون خریدنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس پر پابندیاں ہیں۔ تو وہ کیا کرے گا؟ وہ دنیا کے 50 مختلف ملکوں سے ٹوسٹر اور مائکرو ویو کے چھوٹے چھوٹے پرزے منگوا کر اپنا اوون خود جوڑے گا۔ ارے واہ، یعنی ایک گلوبل پرچیزنگ نیٹ ورک بنا لے گا؟ بالکل، اور اس کوشش میں اس نے جو نیٹ ورک بنایا، 1980 کی دہائی کے وسط تک آتے آتے اسی نیٹ ورک کا بہاؤ بالکل الٹ چکا تھا۔ مطلب جو پرزے منگوانے کے لیے بنا تھا وہ اب بیچنے لگا؟ ہاں، جو سپلائی چین پاکستان کے اپنے جوہری پروگرام کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بنی تھی، اسے اب ایک فل سروس جوہری ایکسپورٹ نیٹ ورک میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ یہ تو بہت حیران کن ہے۔ ہماری سورسز بتاتی ہیں کہ تفتیش کاروں کے مطابق اس نیٹ ورک کو چلانے کے لیے ابتدائی طور پر ریاست کی طرف سے انہیں ایک قسم کا بلینک چیک ملا ہوا تھا۔ اچھا، ایک منٹ، مجھے یہاں تھوڑا روکنے دیں۔ جی بتائیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ملکی دفاع کے لیے بنایا گیا پروگرام اچانک ایکسپورٹ شروع کر دیتا ہے تو یہ کوئی عام کاروبار تو نہیں ہے نا؟
میرا مطلب ہے جوہری پروگرام چلانے کے لیے تو ایک پوری ریاست کا بجٹ، انفراسٹرکچر اور ہزاروں لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ایک اکیلا شخص، چاہے وہ کتنا ہی قابل سائنسدان کیوں نہ ہو، اس پورے پروسیس کو پرائیویٹائز کیسے کر سکتا ہے؟ یہی تو اس ساری تحقیق کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ انہوں نے اس کے لیے ایک ہب اور سپوک ماڈل بنایا۔ ہب اینڈ اسپوک، جیسے سائیکل کا پہیا ہوتا ہے؟ بالکل وہی۔ پہیے کا مرکز یا ہب پاکستان میں ڈاکٹر خان تھے، اور اس کے گرد جو تیلیاں یا سپوکس تھیں وہ 3 بڑے اعظموں میں پھیلی ہوئی تھیں۔ اور ان سپوکس میں کون لوگ شامل تھے؟ ان میں عام سے دکھنے والے تاجر، انجینئرز اور لاجسٹکس کمپنیاں شامل تھیں۔ انہوں نے باقاعدہ فرنٹ کمپنیز بنا رکھی تھی۔ مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر ملیشیا میں سکومی پریسیجن انجینئرنگ نام کی ایک کمپنی تھی۔ اچھا۔ اب بظاہر یہ کمپنی آئل اینڈ گیس سیکٹر کے لیے کام کرتی تھی، لیکن دراصل یہ سینٹریفیوجز کے انتہائی حساس پرزے مینوفیکچر کر رہی تھی۔ اسی طرح دبئی میں قانونی نظر آنے والی کمپنیاں اور مڈل مین پیسوں کی لین دین کنٹرول کر رہے تھے۔ لیکن ملیشیا کی ایک فیکٹری کو یہ کیسے نہیں پتا چلا کہ وہ ایٹم بم کے سینٹریفیوجز بنا رہے ہیں؟ کیا ان میں کام کرنے والے انجینئرز اندھے تھے؟ یہ بہت ہی عمدہ پوائنٹ ہے۔ یہاں کانسیپٹ آتا ہے ڈیول یوز ٹیکنالوجی، یعنی دوہرے استعمال والی ٹیک کا۔ مطلب جو پرزے 2 مختلف چیزوں میں استعمال ہو سکیں؟ ہاں، سینٹریفیوج میں استعمال ہونے والے بہت سے پرزے، جیسے کہ خاص قسم کے ایلومینیم ٹیوبز یا ہائی فریکوینسی انورٹرز، کسی عام ڈیری فیکٹری یا آئل پائپ لائن میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ اوہ، تو انہوں نے ان پرزوں کو نارمل انڈسٹریل پرزے کہہ کر بنوایا ہوگا؟ بالکل۔ ملیشیا والی فیکٹری کو جو ڈیزائن دیے گئے تھے، ان پر سے ایسی تمام نشانیاں مٹا دی گئی تھیں جن سے پتہ چلے کہ یہ جوہری پروگرام کا حصہ ہیں۔ یہاں آ کر کہانی واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہاں، اور وہ صرف پرزے ہی نہیں بلکہ مکمل ٹرن کی سروس دے رہے تھے۔ ٹرن کی سروس؟ یعنی مکمل بلو پرنٹس، تیار سینٹریفیوجز اور ہتھیاروں کے ڈیزائن؟ جی بالکل۔ جیسا کہ آپ نے شروع میں ذکر کیا، لیبیا کے پروگرام سے تو بموں کے خام ڈیزائن اسلام آباد کے ایک ڈرائی کلینر کے بیگز میں لپٹے ہوئے ملے تھے۔ لیکن یہاں میرا ایک سوال ہے، کیا دنیا کے بڑی انٹیلیجنس ایجنسیاں سو رہی تھیں کہ اتنی بڑی بین الاقوامی سپلائی چین سالوں تک چلتی رہی؟ یہ تھوڑا ناقابل یقین رکھتا ہے۔ دیکھیں، یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ پوری طرح غافل تھیں۔ اس نیٹ ورک نے بڑی چترائی سے عام اور قانونی تجارتی راستوں کا استعمال کیا تھا۔ اچھا، یعنی انہوں نے عام ٹریڈ روٹس کے پیچھے خود کو چھپایا؟ جی ہاں، دبئی جیسے مصروف ترین تجارتی مرکز کا انتخاب اسی وجہ سے کیا گیا تھا۔ جب روزانہ لاکھوں کنٹینرز آتے جاتے ہوں تو وہاں ڈیول یوز پرزوں کو چھپانا بھوسے کے ڈھیر میں سوئی ڈھونڈنے کے برابر ہے۔ یہ بات تو ہے، لیکن جب سپلائی کا نظام اتنا منظم تھا تو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ان کے گاہک کون تھے اور انہوں نے کیا خریدا۔ ہماری سورسز کے مطابق اس نیٹ ورک کے 3 بڑے ریاستی گاہک تھے: شمالی کوریا، ایران اور لیبیا۔ شمالی کوریا کے ساتھ تو شاید پیسوں کا لین دین نہیں تھا بلکہ ٹیکنالوجی کا تبادلہ تھا۔ جی بالکل، انہیں میزائل ٹیکنالوجی کے بدلے سینٹریفیوجز میں مدد ملی، لیکن ایران کے ساتھ جو معاملہ تھا اس نے واقعی کافی شور مچایا۔ ہاں، میں نے پڑھا ہے کہ ایران نے 1980 کی دہائی کے آخر میں P1 سینٹریفیوج کے ڈیزائن حاصل کیے تھے۔ بالکل درست، اور 2003 میں پکڑے جانے کے بعد ایران نے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی یعنی IAEA کے ساتھ تعاون کیا۔ تو کیا انہوں نے وہ ڈیزائنز ایجنسی کے حوالے کر دیے؟ ہاں، انہوں نے P1 اور P2 جو یورینکو کے ڈیزائن کی ہی کاپی تھے، ان کے بلو پرنٹس اور پرزے حوالے کیے۔ ایک غیر کلاسیفائیڈ CIA رپورٹ نے بھی اس کی تصدیق کی۔ لیکن ہمیں یہاں دونوں طرف کے حقائق کو دیکھنا ہے۔ ایران نے جوہری ہتھیاروں کے ڈیزائن ملنے سے سختی سے انکار کیا۔ جی، انہوں نے صرف سینٹریفیوج ٹیکنالوجی ملنے کا اعتراف کیا۔ اور پاکستان نے بھی ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیا کہ بم بنانے کے کوئی فائنل بلو پرنٹس دیے گئے تھے۔ بالکل، دونوں ملکوں کی طرف سے اس کی تردید کی گئی، لیکن اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو ایران نے صرف نام بتایا تھا، مگر لیبیا کی طرف سے ملنے والے ٹھوس ثبوتوں نے اس نیٹ ورک کی تباہی کی اصل بنیاد رکھی۔ اچھا، لیبیا سے ایسا کیا ملا تھا؟ لیبیا نے تو پورا کٹ خریدا تھا۔
دسمبر 2003 میں جب معمر قذافی نے اپنا پروگرام ترک کرنے کا اعلان کیا تو انہوں نے انسپیکٹرز کو مکمل رسائی دے دی۔ اور وہاں سے ڈرائی کلینر والے بیگز ملے؟ جی، اور لیبیا سے 1960 کی دہائی کا ایک چینی ساختہ جوہری ہتھیار کا مکمل ڈیزائن بھی ملا۔ کمپیوٹرز کی ہارڈ ڈرائیو سے اس سے بھی جدید ڈیزائن ملے۔ یہ تو واقعی ایک فیصلہ کن ثبوت تھا۔ لیبیا کے ان انکشافات کے ساتھ ہی سمندر میں ہونے والے ایک واقعے نے تو اس نیٹ ورک کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی۔ آپ BBC چائنا والے واقعے کی بات کر رہی ہیں؟ بالکل۔ اکتوبر 2003 میں CIA اور اس کے اتحادیوں نے بحر روم میں ایک جرمن ملکیت والے بحری جہاز BBC چائنا کو روکا۔ ہاں، اور یہ جہاز ملیشیا کی اسی سکومی فیکٹری سے ہزاروں سینٹریفیوج پرزے لیبیا لے جا رہا تھا۔ اس ٹھوس ثبوت نے تو اس وقت کے پاکستانی صدر پرویز مشرف کو کارروائی پر مجبور کر دیا ہوگا۔ جی بالکل، اور اسی دباؤ کے نتیجے میں 2004 میں ڈاکٹر خان نے ٹی وی پر قوم کے سامنے اعتراف جرم کیا۔ اور انہوں نے حکومت اور فوج کو مکمل طور پر بے گناہ قرار دیا۔ ہاں، انہیں معاف تو کر دیا گیا، مگر 2009 تک انہیں گھر پر نظر بند رکھا گیا، اور پھر اکتوبر 2021 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا یہ واقعی صرف ایک سائنسدان کا اکیلے کیا گیا کام تھا؟ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ یہ معاملہ آج بھی متنازع ہے۔ مطلب کچھ لوگوں کو اب بھی شک ہے کہ وہ اکیلے نہیں تھے؟ بالکل۔ CIA کے سابق افسر جیمز لالر کے دعوے کے مطابق ڈاکٹر خان کے پیرول پر کچھ پاکستانی جرنیل اور رہنما بھی موجود تھے۔ لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ مغربی انٹیلیجنس اور پاکستان کے سرکاری موقف میں بہت بڑا تضاد ہے۔ پاکستان کی ریاست کا یہی موقف ہے کہ یہ ایک انفرادی فعل تھا۔ بالکل، اور اسی تضاد کی وجہ سے ایک شخص جو دنیا کے لیے موت کا سوداگر یعنی مرچنٹ آف ڈیتھ کہلایا، وہ اپنے ملک کے لیے وفات تک ایک قومی ہیرو رہا۔ واقعی یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیسے ایک ہی انسان دو بالکل مختلف کردار ادا کر سکتا ہے۔ اور سننے والوں کے لیے اس سب کو جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آج کی دنیا میں معلومات کی بھرمار ہے۔ بالکل، ہم ہر روز عالمی خطرات کی خبریں سنتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کیسے چھوٹی چھوٹی معلومات، پرزے اور ایک فرد کی تکنیکی مہارت عالمی سطح پر کتنے بڑے خطرات پیدا کر سکتی ہیں۔ ہاں، ایک انسان اور اس کا نیٹ ورک پوری دنیا کا نقشہ بدلنے کی طاقت رکھتا تھا۔ بالکل۔ اور پروگرام کے اختتام پر میں ایک ایسا سوال چھوڑنا چاہوں گی جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اگر 1980 اور 90 کی دہائی میں دھات کے بڑے بڑے پرزوں اور مشینوں پر مبنی سینٹریفیوجز کی سپلائی چین کو 3 براعظموں میں 20 سال تک خفیہ رکھا جا سکتا ہے، جو کہ فزیکل چیزیں تھیں، تو آج کے اس انتہائی ڈیجیٹل دور میں جہاں معلومات کا تبادلہ سیکنڈوں میں ہوتا ہے، کون سی خطرناک ٹیکنالوجی جیسے سائبر یا بایولوجیکل ہتھیار بالکل ہماری نظروں کے سامنے سے بغیر کسی کو خبر ہوئے گزاری جا رہی ہوگی؟